السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے بیشتر اولیاء جہاں کہیں بھی گئے وہاں سب سے پہلے انہوں نے اللہ کا گھر یعنی مسجد ہی بنائی، کیونکہ مسجد اسلامی معاشرت کی بنیاد ہے۔ اس لیے حضرت علی حجویری داتا رحمۃ اللہ علیہ کو جب لاہور میں آئے ہوئے کچھ عرصہ گزر گیا تو آپ نے سوچا کہ اب یہاں مسجد کی بنیاد رکھی جائے تاکہ جو لوگ مسلمان ہوئے ہیں انہیں اللہ کی عبادت کے طریقے سکھلائے جائیں اور نماز کی عملی تعلیم سے آراستہ کیا جائے۔ اس ضرورت کے پیش نظر آپ نے اپنے عقیدت مندوں میں مسجد بنانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ چند ساتھیوں نے مکمل تعاون کا اظہار کیا، چنانچہ ایک روز مسجد کا تعمیراتی سامان اکٹھا کر کے مسجد کی بنیاد رکھ دی۔ آہستہ آہستہ مسجد کی تعمیر شروع ہو گئی۔ آخر کچھ دنوں کے بعد مسجد تعمیر ہو کر مکمل ہو گئی۔ ادھر ادھر کے لوگوں نے آ کر دیکھا کہ مسجد تو بن گئی ہے، لیکن اس کے محراب کا رخ کعبہ اللہ کی سمت یعنی مغرب کی طرف بالکل سیدھا نہیں بلکہ جنوب کی طرف کچھ مائل ہوتا معلوم تھا، کیونکہ اس زمانے میں قطب نما نہ تھے جس سے سیدھی سمت کا اندازہ خود بخود ہو جاتا ہے۔ اس لیے کچھ لوگوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ حضرت علی حجویری داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مسجد کی محراب کا رخ بالکل قبلہ کی طرف سیدھا نہیں بلکہ تھوڑا سا ٹیڑھا ہے۔ آپ نے لوگوں کا یہ اعتراض سن لیا۔ جب مسجد ہر لحاظ سے مکمل ہو گئی تو آپ نے لوگوں کو مدعو کیا کہ آؤ آج سارے اس مسجد میں نماز ادا کریں۔ آخر نماز کا وقت ہوا، اذان ہوئی، اس کے بعد نماز کی جماعت کھڑی ہوئی۔ آپ نے خود امامت فرمائی۔ جب لوگ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے لوگوں کو مخاطب کر فرمایا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ مسجد قبلہ رخ نہیں ہے، آؤ دیکھو کہ قبلہ کس طرف ہے۔ جو انہوں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو مسجد سے کعبۃ اللہ نظر آنے لگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ولی کو مکرم رکھنے کے لیے مسجد سے لے کر کعبۃ اللہ تک کے تمام حجابات کو درمیان سے اٹھا دیا۔ دیکھا کہ جس مسجد سے براہ راست کعبہ نظر آ رہا ہے کیا وہ ٹیڑھی ہے؟ سب لوگ اس بات پر حیران ہوئے کہ یہ اللہ کا کتنا عظیم اور باکمال ولی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اعتراض کو کس شان سے دور فرمایا ہے۔ تمام اعتراض کرنے والے بڑے نادم ہوئے کہ ہم نے حضرت علی حجویری داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی تعمیر کردہ مسجد پر اعتراض کیوں کیا؟ دل ہی دل میں بڑی شرمندگی کے ساتھ آپ سے معذرت کی۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ آپ کی یہ کرامت اس دور میں کافی مشہور ہوئی۔ اللہ حافظ۔